پوچھا، جا کے بیوی سے پوچھ اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیجا؟ خود علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں آئے؟ حق تھا نا تو آ جاتے ہیں۔ یہ سوال جو آج ممبر پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہ ایک صحابی کی بیوی نے جناب سیدہ سے پوچھا۔ اب میں جواب سیدہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا؟ علی خود کیوں نہیں آئے؟ اس عورت نے آ کے کہا شہزادی اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی خود کیوں نہیں آئے؟ جواب سننا سیدہ کا اور گھر تک تسلی رہے گی تمہیں۔ جناب سیدہ دیکھ کے کہتی ہے کعبہ طواف کروانے کے لیے گھروں میں نہیں جاتا، اور میرے بابا کی حدیث ہے اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے۔ اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی ہے۔ کعبہ طواف کروانے کے لیے نہیں جاتا، مسلمان طواف کرنے کے لیے کعبہ کے پاس آتے۔ علی کو خلیفہ ماننا مسلمانوں کا حق تھا، امیر المومنین پہ نہیں تھا کہ یہ بنائیں گے تو خلیفہ بنیں گے۔ علی کے پاس تو خلافت تھی، خلافت ارضی کے مالک تو علی تھے۔ بھئی شب قدر میں کوئی بندہ سر پہ قرآن رکھ کے ساری رات عمال کرتا رہے تو شب قدر کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر لیلۃ القدر میں کوئی بندہ ساری رات سویا رہے تو لیلۃ القدر کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ لیلۃ القدر کی نہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی فضیلت میں کمی آتی، نہ کسی کے سونے سے وہ کم ہوتی ہے نہ کسی کی عبادت کرنے سے وہ بڑھتی ہے۔ علی کسی کے چھوڑنے سے گھٹتا نہیں ہے اور علی کسی کے ماننے سے بڑھتا نہیں ہے۔ ہاں علی کو چھوڑنے والا روز گھٹتا ہے اور علی کو ماننے والا روز بڑھتا ہے۔ غدیر کے بعد مسلمانوں نے یہ اسباب کربلا ہیں، یہ اسباب کربلا ہیں۔ کربلا کو صرف کربلا سے شروع نہ کرنا، کربلا کو روز اول سے شروع کرنا کہ کربلا کے اسباب کیا۔ السلام علیکم، میری طرف سے تمام ناظرین کو تحفہ یا علی علیہ السلام حضرت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو محبت اہل بیت میں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل شیعہ بوائے کو لازمی فالو کر لیں اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی سینڈ کر دیجیے گا۔ مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ مولا ہمارے سروں پہ ولایت علی کا سایہ قائم رہے۔ والسلام یا علی مدد۔